السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہمارا عنوان ہے خدا کی عطا سے اختیارات مصطفیٰ، یعنی اللہ کی عطا سے نبی کا پاور۔ ہم آپ کو آج ایسی حدیث سنائیں گے جس سے یہ صاف ظاہر ہوگا کہ رب نے اپنے نبی کو کتنا پاور عطا فرمایا ہے۔ نبی کی شان، نبی کی عظمت، نبی کا مقام رب کی بارگاہ میں کتنی ہے، اور نبی کو اللہ نے کیا کیا چیزوں سے نوازا ہے۔ تو چلیے بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری نے اپنے بخاری کے اندر اور امام مسلم نے اپنے مسلم شریف کے اندر، یعنی یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں عہد نبوی میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے زمانے میں لوگوں کو قحط نے آ لیا، یعنی ایک ایسی آفت آئی، ایسی قحط سالی آئی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے پانی برسانا بند کر دیا تھا۔ بارش نہ ہونے کے کارن عرب کی دھرتی میں زمین سے گھاس بھوسے اگنا بند ہو گئے تھے، پیڑ پودے سوکھنے لگے تھے، حتیٰ کہ گھاس نہ ملنے کے کارن جانوروں کے تھن سوکھ چکے تھے، دودھ دینا بند کر دیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ وہ سوکھنے لگے تھے، آدمی پریشان حال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جمعہ کو خطبہ مرحمت فرما رہے تھے، یعنی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعہ کا خطبہ عطا فرما رہے تھے کہ ایک بدوی یعنی ایک دیہاتی اٹھ کر بولا، یا رسول اللہ، جانور ہلاک ہو گئے اور گھر والے بھوکے مر رہے ہیں، اللہ کریم سے ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ آسمان پر بادل کا کہیں ٹکڑا تک نہ تھا، یعنی حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے، جب دعا اٹھایا اس سے قبل آسمان پر کہیں بادل کا ٹکڑا نہ تھا۔ اس ذات کی قسم، حضرت انس قسم کھا رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی خدا کی قسم، حضور نے دعا سے ہاتھ ہٹائے بھی نہیں تھے کہ پہاڑوں جیسے بادل ابھر آئے۔ واز ختم کر کے آپ ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے آپ کی مقدس داڑھی سے برستی بارش کے قطرے ٹپکتے دیکھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی کے داڑھی سے بارش کے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے۔ پورا دن بارش رہی، اگلے دن بھی یہی حال ہوا، اس سے اگلے دن بھی بارش رہی، حتیٰ کہ اگلے جمعہ تک یہ سلسلہ جاری رہا، یعنی جس جمعہ کو نبی نے دعا فرمائی اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک پانی برستا رہا، حتیٰ کہ جمعہ کے دن بھی برسا۔ حضرت انس کہتے ہیں پھر وہی بدوی یا کوئی اور اٹھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ وہی انسان جس نے دعا کے لیے نبی سے کہا تھا وہی تھا یا کوئی دوسرا تھا، یہاں حضرت انس کو شک لاحق ہے۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، مکان گر گئے ہیں اور مال و منال ڈوبنے لگا ہے، یعنی یا رسول اللہ، بارش اس قدر ہوئی کہ مکان گر گئے اور مال و منال ڈوبنے لگا ہے، ہمارے بچاؤ کی دعا فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نوری ہاتھ اٹھا دیے، ارشاد ہوا، اے اللہ، بادل ہمارے ارد گرد برسے اور ہمارے اوپر نہ برسے۔ حضور بادل کے جس حصے کو اشارہ کرتے وہ بادل وہاں سے ہٹ جاتا، مدینہ باقی رقبہ سے یوں کٹ گیا جس طرح ایک گڑھا باقی زمین سے الگ ہو جاتا ہے، یعنی اتنی بارش ہوئی کہ وادی قنات مہینہ بھر بہتی رہی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینہ کے قریب ایک وادی تھی جس کا نام قنات تھا، وادی قنات میں اتنا پانی جم گیا
کہ مہینہ دن بھر پانی بہتا رہا، اور ادھر ادھر سے جو آدمی آیا اس نے بھی بارش کی اطلاع دی۔ یعنی مدینہ کے آزو بازو جتنے گاؤں تھے ادھر ادھر بسے ہوئے، ان گاؤں والوں نے، اور جو ادھر ادھر سے لوگ آ رہے تھے اس وقت مدینہ تشریف لا رہے تھے، یہ سارے لوگ پانی ہونے کی اطلاع دے رہے تھے کہ اس بار بارش خوب ہوئی۔ ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ ہم پر نہ برسے، اے اللہ ٹیلوں پر، وادیوں کے بطون پر اور درختوں کے اگنے کے مقامات پر برسا۔ راوی کہتے ہیں دعا کرنے کی دیر تھی کہ بادل پھٹ گیا اور ہم دھوپ میں چلتے ہوئے مسجد سے نکلے۔ یعنی اگلے جمعہ نبی نے بارش ہونے کی دعا کی تو بارش برسنے لگا، اور اس قدر برسا کہ وادیاں بھر گئے، اور دوسرے ہفتے یعنی جب جمعہ کا دن آیا تو پھر نبی نے دعا کی کہ بارش ختم ہو جائے، تو جو ہی نبی نے دعا کی یوں ہی بادل چھٹ گیا، بارش بند ہو گئی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دھوپ میں چلتے ہوئے مسجد سے نکلے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری حدیث ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو نبی کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہیں پر ہم اپنا کلام ختم کرتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔